میرٹ کے قاتل سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، جال سازی اور جعلی اسناد سے حقداروں کو رونتا ہوا کوئی چالاک شخص براجمان ہے۔ میں اس موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے علوم جیسے سائنس، اقتصادیات، اکاؤنٹس، بایولوجی، جغرافی، لٹریچر، میڈیکل سائنس، فلکیات، فلسفہ، تاریخ، معدنیات، سول، میکینیکل اور ایروناٹیکل انجینئرنگ، کیمسٹری، آرکیالوجی اور دیگر بے شمار علوم کی دنیا بھر میں شائع شدہ کتب کو اردو زبان میں منتقل کیا جاتا۔ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ یہ کام مادری زبان میں بھی کیوں نہ کیا گیا جائے تاکہ بچہ اپنی مادری زبان میں یہ علوم سیکھے۔ اردو زبان تو پاکستان پر ویسے بھی زبردستی مسلط کی گئی۔ تو جناب جب ایک زبان میں ہی ترجمے نہیں کر رہے ہیں تو دیگر 5-7 زبانوں میں کام کیسے کریں گے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ اردو میں ہی خود کفیل ہو کر پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں ان علوم کی تعلیم دیجیے، اور اگر مزید کچھ کر دکھانے کا جنون ہے تو پھر ہر زبان میں تراجم کروائیے، مگر کروائیے۔ لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو زبان کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی، اور اس پر مدرسوں کی زبان ہونے کا الزام بھی نہیں لگتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا لہذا انگریزی کو ترجیح دی گئی تاکہ تفرقہ پیدا نہ ہو، یعنی ایک طرف آپ اردو قومی زبان قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے پھیلاؤ اور ترقی کے راستے بھی مسدود کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اور بہتر راستہ تھا۔ زبان تھی، رسم الخط تھا، شعری ادبی سرمایہ تھا، محاورے تھے، لسانی پیچیدگیوں کو سلجھانے والا پس منظر تھا، مگر آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ کیا چینی راکٹ اڑانے، بنانے اور چاند پر جانے کا علم کسی اور زبان میں سیکھتے ہیں؟ فرانس، جرمنی، رشیا، چائنا اور جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور انہوں نے ترقی اپنی زبانوں کے ذریعے حاصل کی ہے۔ یہی کام ہمارے اداروں نے کیوں نہیں کیا؟ لگ بھگ نصف صدی پہلے